بیویاں تمہاری توجہ چاہتی ہیں، اس لیے تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں ان کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی۔ رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ قیامت کے دن صرف بیوی کی نافرمانیوں ہی کا محاسبہ نہ ہوگا، بلکہ شوہر کی بدخلقی، درست کلامی اور اس کے ظلم و زیادتی کا بھی حساب ہوگا، اور پھر جس کے ذمے جس کا حق نکلے گا اسے دلایا جائے گا۔ اگر بیوی سمجھدار ہو تو خاوند کبھی غصہ نہیں کرتا ہے، اور خاوند کو بھی خیال رکھنا چاہے کہ کبھی کسی کے سامنے بیوی کو مت ڈانٹے۔ کمرے میں بھی اونچی آواز میں نہیں سب کو آواز جائیں۔ عورت بہت حساس ہوتی ہے، وہ اس کو بہت محسوس کرتی ہے۔ باقی بھابیا ہے آنند اس کا مذاق بنائیں گی۔ بیوی اتنا دن بھر کے کام کاج سے نہیں لکھتی جتنی اب کے من بنانے اور اس کی تعریف نہ کرنے سے دماغی طور پر تھک جاتی ہے۔ اس لیے بیوی کا خیال رکھیں اور اس کی تعریف کرتے رہا کریں۔ صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ اگر ہم سفر سے کسی بات کی وجہ سے ناراضگی ہو تو ہم سفر کو بتا دینا چاہیے کہ میں اس بات پہ ناراض ہوں۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جو دل میں ہی پلتی رہے، اس سے رشتے بدگمانیوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ کچھ بیٹیوں کو اللہ راغب شہزادیوں جیسا اور بخت کنیزوں جیسا دے کر پیدا کرتا۔ بیوی سے حسن سلوک۔ علامہ آلوسی نے اس روایت کو نقل کے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کریم و شریف اور لائق شوہروں پر یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں کیونکہ جانتی ہیں کہ یہ ناز اٹھا لے گا۔ کمینے شوہر ڈنڈے کے زور سے گالی گلوہ سے ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ عورت چاہے قد میں چھوٹی ہو یا بڑی، گوری ہو یا کالی، موٹی ہو یا پتلی، میرے لیے سب باعث عزت اور احترام ہے۔ کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے ایسی نہیں بنی، اسے اللہ نے بنایا۔ ہر ایک میں اللہ نے کوئی خوبی رکھی ہے۔ مردوں کی اکثریت جسم کو دیکھتی ہے کیونکہ ان کو جسم سے غرض ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہر عورت خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے۔ مرد باتیں تو سادگی اور پردے کی کرتا ہے، لیکن عورت کو پسند اپنے نفس کے مطابق کرتا ہے۔ عورت کوئی پروڈکٹ نہیں۔ ایسے مرد بنے کہ ہر عورت اب جیسا انسان مانگے، ایسے مرد نہ بنے کہ عورت کا مرد پر سے اعتبار ہی اٹھ جائے۔ بیوی کتنی قربانی دیتی ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو چھوڑ کے انجان جگہ میں دنیا بساتی ہے۔ اس کی امید شوہر ہے، اگر وہی خیال نہ رکھے تو کتنے ظلم کی بات ہے۔ بیوی کی قربانی کی قدر کیجیے۔ بیوی کی طرف سے راحت بیوی سے زیادہ کوئی بھی انسان کو راحت نہیں دے سکتا۔ بیماری میں بعض دفعہ سارے رشتہ دار الگ ہو کر ناک منہ چڑھانے لگتے ہیں، خصوصاً اگر کسی کو دستوں کی بیماری ہو جائے، مگر بیوی سے یہ کہیں نہیں ہو سکتا کہ وہ شوہر کو اس حال میں چھوڑ دے۔ وہ بیماری میں سب سے زیادہ راحت پہنچاتی ہے۔ شوہر کا بیوی سے جھگڑا ہوا، بیوی مائکے چلی گئی یہ کہہ کر کہ اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ 2 دن بعد شوہر نے فون کر کے کہا جان مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو اور گھر لوٹ آؤ۔ بیوی نہیں، تم نے میرا دل توڑ دیا، میں نہیں آؤں گی۔ شوہر ارے دل واپس جوڑ لو، آ جاؤ۔ بیوی تمہارے قریب میں کوئی گلاس ہے؟ شوہر ہاں ہے۔ بیوی اسے زور سے زمین پر مارو۔ شوہر نے ویسا ہی کیا۔ بیوی بولی اب اس ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑوں کو تم دوبارہ جوڑ سکتے ہو؟ شوہر نے جواب دیا گلاس ٹوٹا ہی نہیں، اسٹیل کا ہے۔ بیوی بڑے کمینے ہو، شام کو آ جاؤ لینے۔